حاتم طائی کا نام تاریخ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ اپنے وقت کے بڑے سخی اور کرم کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے طے سے تھا اور وہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ ان کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے اور آج بھی ان کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ حاتم طائی کی زندگی کے بہت سے واقعات ان کے بے پناہ سخاوت اور مہمان نوازی کو ظاہر کرتے ہیں۔ حاتم طائی کا پورا نام حاتم بن عبداللہ طائی تھا۔ ان کا قبیلہ طے عرب میں مشہور قبیلوں میں سے ایک تھا اور ان کے والد عبداللہ بھی اپنے دور کے ایک معزز شخصیت تھے۔ حاتم طائی کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں قبیلے کی عزت اور وقار سب سے مقدم تھا، لیکن جو چیز ان کو سب سے منفرد بتائی گئی وہ ان کی سخاوت تھی۔ عرب معاشرت میں سخاوت کو بڑی عزت دی جاتی تھی، لیکن حاتم طائی نے اس وصف کو ایک نئی بلندی تک پہنچا دیا۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ دولت اور مال کا اصل مقصد لوگوں کی خدمت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی مال و دولت کو جمع کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت بچپن ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ ان کی ماں بھی ایک مہمان نواز خاتون تھی، لیکن وہ اکثر ان کی سخاوت کی عادت پر قابو پانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن حاتم طائی کی ماں نے انہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا، اگر تم اسی طرح ہر ایک کو بانٹتے رہو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حاتم نے جواب دیا، ماں، اگر ہمارے پاس کچھ نہ بھی بچے تو ہم پھر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے ارد گرد کے لوگ بھوکے رہے تو میں خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ جواب حاتم کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے اور انہیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں کتنی خوشی ملتی تھی۔ حاتم طائی کی سخاوت کے کئی واقعات مشہور ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک مہمان آیا جو رات کے وقت پہنچا۔ اس وقت گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھی، لیکن حاتم طائی نے اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے محبوب گھوڑے کو ذبح کر دیا تاکہ مہمان کو کھانا پیش کر سکے۔ یہ واقعہ ان کی بے مثال سخاوت اور مہمان نوازی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار سخت قحط سالی کے دنوں میں قبیلے کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ حاتم کے پاس ایک اونٹ بچا تھا جو ان کے گھر کی آخری ملکیت تھی۔ ایک دن جب ایک شخص ان کے پاس آیا اور اپنی بھوک کی شکایت کی تو حاتم نے فوری اپنا اونٹ ذبح کیا اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حاتم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ وہ ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تیار رہتے اور کسی صورت بھی انکار نہیں کرتے۔ حاتم طائی کا ایک مشہور واقعہ جنگل میں پیش آیا۔ ایک دن وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کے دوران وہ ایک الگ راستے پر نکل گئے اور ایک ویران جگہ پر پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا۔ جب وہ اس خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک غریب آدمی رہ رہا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حاتم نے اس غریب آدمی سے ملاقات کی اور اس کی غربت کو دیکھ کر فوری اپنے ساتھ موجودہ کھانا اس کے حوالے کیا۔ جب اس آدمی نے حاتم کی سخاوت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوا اور دعا دینے لگا۔ حاتم نے اس غریب آدمی کو دل کھول کر ساری ضروریات فراہم کر کے کہا، جب تک تمہارے حالات بہتر نہ ہو تم میرے مہمان ہو۔ یہ واقعہ حاتم کی بے لوث سخاوت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں دوسروں کی مدد کے لیے تیار تھے۔ حاتم طائی کی سخاوت اور مہمان نوازی کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی تھی۔ ان کے گھر میں ہمیشہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور وہ کبھی بھی کسی مہمان کو واپس نہیں بھیجتے تھے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کا قبیلہ بھی مشہور ہو گیا تھا اور لوگ دور دراز سے ان کے پاس مدد کے لیے آتے تھے۔ حاتم طائی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی سخاوت سے ان کا مال ختم ہو جائے گا یا وہ خود کسی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور یہی ایمان ان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ تھا۔ ایک دن حاتم طائی کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ حاتم نے فوری اس کی مدد کی، لیکن اس شخص نے حاتم کی سخاوت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی اور کہا، کیا تم ہمیشہ اسی طرح لوگوں کو دیتے رہو گے؟ کیا تمہیں بھی کبھی اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں آتا؟ حاتم مسکرائے اور جواب دیا،
جب میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں تو میری اپنی ضرورتیں خود بخود پوری ہو جاتی ہیں۔ حاتم کا یہ جواب ان کی شخصیت اور ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حاتم تائی کی سخاوت کے قصے نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ آج بھی لوگ ان کی مثال دیتے ہیں۔ ان کی سخاوت نے نہ صرف ان کے قبیلے کو عزت بخشی بلکہ انہیں عرب کی تاریخ میں ایک لازوال مقام عطا کیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ بھی ان کی تقدیر کرتے تھے اور حاتم کے بعد بھی تہ قلعے کی سخاوت مشہور رہی۔ حاتم تائی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سخاوت ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو دوسروں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ حاتم کا نام آج بھی اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کو اپنا مقصد بنایا اور کبھی بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ حاتم تائی کا ایک مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی سخاوت اور دنیا کی عارضی مال کے بارے میں کہا ہے، اگر دنیا تم پر کرم کرے تو اس کرم کو دوسروں پر بانٹو، کیونکہ دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ پلٹتی رہتی ہے۔ یہ شعر حاتم تائی کی سوچ اور فلسفہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ دولت عارضی ہے اور اس کا اصل فائدہ تبھی ہے جب اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ حاتم تائی کی سخاوت کا سلسلہ ان کی زندگی کے آخری دن تک جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے وقت بھی ان کے پاس کچھ مال و دولت تھی، لیکن انہوں نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ ان کا سارا مال ضرورت مندوں میں بانٹ دیا جائے۔ انہوں نے کبھی بھی مال و دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ اسے دوسروں کی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ حاتم تائی کی وفات کے بعد بھی ان کی سخاوت کی کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے سخاوت کی علامت بن گیا۔ حاتم تائی کی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ سخاوت اور مہمان نوازی ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو عزت اور وقار عطا کرتی ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے لیکن اچھے اعمال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ حاتم کی سخاوت کی داستانیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ حاتم تائی کی مثال آج بھی ہمارے لیے ایک روشن نمونہ ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے آسان بنا سکتے ہیں۔